اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور پھر نہ صرف ان کو دیکھتے ہیں بلکہ اپنی پرابلمس کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ اور چیزیں ایسی بتائیں کہ جو قدرتی طور پر ہمیں ان کا علاج مل جائے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے ایک ایسی ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ کو بہت سارے چھوٹے موٹے مسائل کا حل مل جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے آپ کے جسم کے ایک حصے ناف کی۔ ناف کا سوراخ ایک حیران کن چیز ہے اور بہت ساری تکلیفوں کا صحیح کرنا بھی ناف سے جڑا ہوا ہے۔ سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے بعد 3 گھنٹے تک اس کے ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک ملتی ہے، یعنی جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اپنی غذا یہیں سے حاصل کرتا ہے۔ بچہ پوری طرح سے 270 ڈیز میں کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی 9 منتھس میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں اسی مقام سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کی اپنی خود ایک زندگی ہوتی ہے۔ بیسکلی ناف کی جو چوٹی ہے اس کے سوراخ کے پیچھے موجود جہاں تقریباً 72,000 رگیں موجود ہیں، ہمارے جسم کے وجود کی رگوں سے جڑی ہوئی ہیں اور زمین کے گرد وہ بار بار گھمائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ سوکھ جائے اور اسے صحیح نظر نہ آتا ہو یا صحیح طور پر کام نہ کر پا رہا ہو، یا اکثر سردیوں میں پاؤں پھٹ جاتے ہیں یا ہونٹ پھٹ جاتے ہیں اور اسکن بہت زیادہ ڈل ہونے لگتی ہے، یا ہیئر ڈرائی کا ایشو ہوتا ہے، ڈینڈرف ایشو ہوتا ہے، اور گھٹنوں میں پین ہونے لگتا ہے، سستی ہوتی ہے اور پورا جوائنٹ پینز آپ کو فیل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا طریقہ علاج یہ ہے کہ آنکھ کے سوکھ جانے پر اور صحیح نظر آنے پر گلوگنک کھال اور بال کے لیے روزانہ، یعنی ڈل اسکن اور آپ کی ہیئر سولوشنز اور آپ کی آئی سائٹ ویک ہو جانے کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ روزانہ آپ کو سونے سے پہلے 3 قطرے خالص دیسی گھی کے ناریل کے تیل میں ملائیں اور ناف کے سوراخ پر ٹپکائیں اور تقریباً 1.5 انچ تک چاروں طرف سوراخ کے ارد گرد بھی اس کو اپنی فنگر سے لگا لیں۔ اگر آپ کو گھٹنوں کی تکلیف ہے تو آپ 3 قطرے ارنڈی کا تیل لیں اور اسی طریقے سے ناف کے سوراخ پر ٹپکائیں اور ارد گرد جیسے اوپر ہم نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے لگا لیں۔ اگر آپ سردی میں بہت زیادہ ڈریزینس محسوس کر رہے ہیں، سستی محسوس کر رہے ہیں اور جوائنٹ پین آپ کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے یا اسکن ڈرائی ہو رہی ہے، تو سرسوں کا تیل لیں اور وہی 3 قطرے اوپر بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کریں۔ ناف کے سوراخ میں تیل کیوں ڈالا جائے؟ ناف کے سوراخ میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں انسان کے جسم میں سوکھ جاتی ہیں وہ ناف کے ذریعے تیل وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ رگیں دوبارہ کھل جاتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جب ہمارے بچے بھی چھوٹے تھے تو بزرگ کہتے تھے کہ اگر بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ہینگ کو پانی میں گھولو اور تیل میں مکس کر کے ناف کے ارد گرد لگا دو اور چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اور یہی ہم نے کیا اور بہت فائدہ ہوتا تھا۔ اگر آپ کو اپنے آپ میں ڈپریشن محسوس ہوتا ہے، یعنی تناؤ کی کمی ہے، تو اس میں بھی آپ اپنی کارڈ میں یعنی ناف میں پیاز کا پانی لیں اور روغن زیتون لیں، اور پیاز کے پانی اور روغن زیتون کو آپ نے سلو فلیم پر جلانا ہے اور پھر اسی طریقے سے ناف کے اندر اور باہر مالش کرنی ہے اور آپ کو اس چیز سے بہت جلد آرام آئے گا۔ کانوں میں بھی اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سائیں سائیں کی آواز آ رہی ہے اور جو ہے وہ اچانک آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کان بند ہو گیا، کچھ سنائی نہیں دے رہا، پھر وہ جھٹکا یا کچھ کیا تو وہ پھر بہتر ہو گیا، تو سرسوں کے تیل میں آپ نے تخم ہرمل ملا کر اور 15 دن تک اپنی ناف میں لگائیں تو آپ کان کے تمام مسئلوں سے اور انشاءاللہ قوت سماعت میں بھی آپ کو مدافعت ملے گی۔ قوت سماعت کی کمی دور کرنے کے لیے ایک اور چیز یہ ہے کہ سرسوں کا تیل میں آپ دار چینی پیس کر ملائیں اور ناف میں لگائیں تو قوت سماعت بہت بہتر ہوگی۔ اگر کسی کو پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے تو سرسوں ہی کے تیل میں آپ کو کلونجی کا تیل ملانا ہے اور اس کو ہلکا سا کڑکا لیں۔ جب وہ نارمل ٹیمپریچر پر آ جائے تو اس کو 2 ماہ تک لگائیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ یہ تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ کانسٹیپیشن کی اگر کسی کو شکایت ہے، بچوں میں اکثر ہو جاتی ہے جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے بھی، یا اگر کسی بڑے کو بھی ہے، تو صبح نہار آپ نے یہ کرنا ہے کہ زیتون کا تیل ناف میں لگانا ہے
اس سے ایک تو کانسٹیپیوشن نہیں ہوگی اور دوسرا یہ کہ الرجی اور زکام بھی نہیں ہوگا۔ ذرا غور کریں کہ یہ جو علم ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ امانت ہے ان لوگوں کی جو لا علم ہیں، لہٰذا یہ امانت ان تک پہنچائیں اور اپنا فرض ادا کریں۔ اچھی معلومات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ شکریہ۔